ہوتا ہے بہار۔ موسم بہار کو ربیع کہتے ہیں۔ اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، پہلی، کسی چیز کی ابتدا۔ ربیع الاول، پہلی موسم بہار یا موسم بہار کی ابتدا۔ جب بہار کی ابتدا ہو، بہار کی شروعات ہو، اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، کہ بہار کی پہلی پہل، بہار کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی پیدائش کا جو مہینہ منتخب فرمایا، اس سے میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جس ہستی کو میں بھیجنے لگا ہوں وہ ہستی بہار کی طرح ہے، کہ جس طرح بہار سے پہلے خزاں ہوتا ہے، پتجھڑ ہوتی ہے، ہر طرف خشکی ہوتی ہے، خشک سالی ہوتی ہے، کوئی ہریالی نظر نہیں آتی، کوئی اچھا سما نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی بہار کا موسم شروع ہوتا ہے ہر طرف ہریالی، ہر طرف سبزہ، درختوں پہ رونق، کھیتوں میں رونق آ جاتی ہے۔ ایسے ہی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کے جو حالات تھے وہ خزاں کے موسم کی طرح تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہر طرف ظلم، زیادتی، جہالت، گمراہی، شرک، بدعات، رسومات، اپنی منمانی، اپنی مرضی، بتوں کی پوجا، اللہ تعالیٰ کی سرعام نافرمانی، حتیٰ کہ اللہ کا جو مقدس اور پاکیزہ گھر بیت اللہ، اس کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اتنی جہالت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ربیع الاول کے اندر ہونا، یہ گزشتہ تمام چیزوں کی صفائی ختم کر دینا، ان کی جڑوں کو ختم کرنے کی طرح تھا، کہ جیسے خزاں کے بعد بہار آئے تو یکسر موسم چینج ہو جاتا ہے، فضا بدل جاتی ہے، ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد حالات بدلے، معاشرے سے برائیاں، بدعات، گمراہی، ظلم و ستم ختم ہوا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی برکت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک کی برکت کی وجہ سے تھا۔ حالات کا کچھ جائزہ لیں تو انسان کو یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے خزاں کا یہ عالم تھا کہ جس کے کوئی جائز حقوق بنتے تھے اس کو اس کے جائز حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں، جھگڑے، قبیلے کے قبیلے قتل کر دیے جاتے، خون بہا دیے جاتے۔ اگر کسی کا اونٹ آگے نکل گیا اسی بات پہ لڑائی، اگر کسی کے اونٹ نے پانی پہلے پی لیا اسی بات پہ لڑائی شروع ہو، خون بہا دیا جاتا، یوں ہی قتل کر دیا جاتا۔ انسان کے خون کی ذرہ برابر بھی قدر نہیں تھی، گاجر مولی کی طرح انسان کو کاٹ دیا جاتا۔ ایسا معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بچی کی پیدائش ان کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن چکی تھی۔ اتنے جہالت میں آگے نکل گئے کہ دوسری کی بچی کو بہا کر تو گھر لے آتے، اپنی بیوی کسی کی بچی کو بنا لیتے، لیکن اگر اپنے گھر میں وہی بچی پیدا ہو جاتی، عورت پیدا ہو جاتی، اس کو شرمندگی سمجھتے۔
جب تک اس کو زمین میں دفن نہ کر دیتے اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اندر ہی اندر کڑتے تھے، اندر ہی اندر گھٹتے تھے بچی کی پیدائش کی خبر سن کے۔ ایسی جہالت، ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کیا جاتا، ماؤں کے ساتھ زیادتی ہوتی، ماؤں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا۔ ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدور سے کام لے کر اس کی مزدوری سے اس کو محروم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا، اس کے یتیم بچے ہوتے، یتیموں کے مال کو کھا لیا جاتا، ہڑپ کر لیا جاتا، جانوروں کے بھی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بیویوں کے بھی حقوق نہیں دیے جاتے۔ یہ سارا کا سارا جو موسم تھا، سارا کے سارے جو حالات تھے وہ ایسے تھے جیسے خزاں ہیں، کہیں کوئی خیر نظر ہی نہیں آتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری یہ بہار کی طرح بلکہ بہار سے بھی زیادہ اثر انداز ثابت ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے وہ مزدور جس کی مزدوری ہڑپ کر لی جاتی تھی، اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ایسے بہار ثابت ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، ایک مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مزدور کے ساتھ جب مصافحہ کیا تو اس مزدور سے پوچھا تمہارے ہاتھ بہت سخت ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑتا ہوں اس لیے میرے ہاتھ سخت ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ مزدور کے لیے بہار ثابت ہوئی آپ کی آمد۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بچیوں کے لیے ایسے بہار ثابت ہوئی کہ بچیوں کو جینے کا حق دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دو بچیوں کی تربیت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی آگے شادی کر دے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بچیوں کو جینے کا حق دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کے ہاں سب سے پہلے بچی کی پیدائش پیدا ہو، جس کے ہاں بچی پہلے پیدا ہو، وہ خوش قسمت عورت ہے۔ فرمایا کہ بچی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے۔ بچی کی پیدائش ایک انسان کے لیے زحمت نہیں بن سکتی، یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہی رحمت بنتی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری بچیوں کے لیے بہار بنی۔ ماؤں کی قدر نہیں تھی، ماؤں کا ادب، ماؤں کا احترام نہیں تھا، ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا۔ باپ فوت ہوتا، اس کی جو بیویاں ہوتی وہ بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ جو سگی ماں تو نہیں، جو سوتیلی مائیں ہوتی ہیں وہ بھی مائیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، ان کے سارے حقوق ماؤں جیسے ہوتے ہیں۔ ان ماؤں کو، بچوں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کی آمد ماؤں کے لیے بہار ثابت ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرنے سے اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ ماں کو اس کا حق ملا، ماؤں کی قدر بڑھ گئی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ اس صحابی نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے باپ کا۔ پہلے 3 مرتبہ صرف ماں کا نام لیا، ماں کی اتنی قدر بتائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگوا دیے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم حق کی بات کرتے ہو؟ جن 9 ماہ کے دوران تیری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، اس دوران جو ایک مرتبہ تمہاری ماں کو تکلیف ہوئی، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو ماؤں کی قدر نبی علیہ السلام نے بتائی۔ نبی علیہ السلام کی آمد ماؤں کے لیے رحمت بنی، ماؤں کے لیے بہار ثابت ہوئی۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، ان سے جینے کا حق چھین لیا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، جو آدمی یتیم کی پرورش کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، یتیم کی تربیت کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو۔ فرمایا کہ سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ آپ نے یتیم کا حق دلوایا، آپ کے آنے سے یتیم کے لیے بہار ثابت ہوئی۔ آپ کی آمد یتیم کی زندگی میں بہار آئی، یتیموں کو جینے کا حق ملا۔ جانور جن کے ساتھ ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، زیادہ کام لیتے، ان کو کھانا پینا، ان کے لیے چارہ کم ڈالتے، تو آپ علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بھی صحابہ کو بتائے کہ جانوروں کو بھی ان کے حق دو، ان کو اگر سواری کرتے ہو، ان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو، ان کو چارہ بھی کھلاؤ۔ تو آپ کی آمد ساری کائنات کے لیے ربیع بہار ثابت ہوئی۔ ربیع الاول پہلی بہار، آپ علیہ السلام کی آمد بہار کی طرح کہ آپ کے آنے سے یکسر حالات بدلے، آپ کے آنے سے ظلم، زیادتی، جبر، ہر چیز ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہر ایک کو اس کے جائز حقوق دیے گئے، جس کا جو حق بنتا تھا، جس کو جو حق دیا جانا تھا، نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ سارے کے سارے حقوق اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے مہیا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کی آمد بہار کی طرح، بلکہ بہار سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے چنا۔